صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آپ تمام احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرما ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن کہ بیٹا حضور کے نال محبت کرنی ہے اننے وار یاد رکھو ادھر دو نمبری چندی کہنے ہیں یا دو رنگی چھڑ دے یا کرام ہو جائے یا حسینی ہو جائے یا پھر پورے دا پورا یزیدی ہو جائے دو نمبری نہیں دا چلتی حضور کے ساتھ محبت انیوا کرنی ہے اب وہ انیوا محبت کیسی ہے انیوا محبت کا معنی یہ ہے کہ جو وہ محبت ہے کہ جو کسی کتاب کی محتاج نہیں ہے انیوا محبت کسی مولوی کی تقریر سننے سنانے کی محتاج نہیں ہے انیوا محبت کسی تحریر کی محتاج نہیں ہے انیوا محبت کسی کتاب کی یا کسی حوالے کی محتاج نہیں ہے انیوا محبت یہ ہے کہ بس جب بات آ جائے نا حضور کی بس جب بات آ جائے دین کی پھر مولویہ نسل نہیں دسو جی گل ہے شمع دی پروانہ جا کے جام حوالہ لبے گل ہے پھول دی تے بلبل جاب اڑ کے جا کے مولوی لبے تے دادا پوتے نو چمے جا کے مولوی نہ لبے مسئلہ نہ پوچھے اور پیو پوتے نو پیو پتر نو چمے اور جا کے مولوی تو مسئلہ نہ پوچھے امتی اپنے نبی کا نام چمے تو پھر جا کے فتویٰ کیوں پوچھے ایک بندہ تو ہڑے کو آیا نہیں جناب جی آپ نے ساری آپ نے کتنی خوبصورت بار لائٹنگ کی ہے دسو جی کسی نے پیو واسطے کیتی ہے یا اپنے نبی واسطے کیتی ہے تو ہڑے تو بندہ آگے پوچھے جناب جی لائٹنگ کیوں کی چراغاں کیوں کیا چھڑیاں کیوں لگائی اس کا جواب یہ ہے کہ تیرے پیو واسطے نہیں لائی ہیں اپنے نبی واسطے لائی ہیں باقی بات نہیں یہ تو ہمارا بس چلتا نہیں اگر ہمارا بس چلے نا اپنے حضور کے نام پر ہم پوری دنیا ہی سجا کرا آج جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی عطا ہے آپ بتائیں جی پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا ایک گناہ کر جانے کے بعد پوری قوم بدل نہیں بنی خالی مچھلی پکڑی بدلے میں خنزیر نہیں بنے راتوں رات کسی نے ایک گناہ کیا زمینیں پھٹی قوم اندر پھنسی کسی نے ایک گناہ کیا آسمان پھٹے پتھر برسے خون کی بارش جوؤں کا عذاب آج بتائیں وہ کون سا گناہ ہے جو آج کے انسان نے نہیں کیا سارے گناہ کر کے بیٹھے تے کئی بار کیتا ہر بار کیا بتاؤ جی نہ زمینیں پھٹی نہ آسمان پھٹے نہ پتھر برسے نہ خون برسی نہ جوؤں کا عذاب میں نے کہا نہ کوئی بندر بنا نہ خنزیر بنا وجہ کیا وجہ تو اتنی ہے عطائے عرب چلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے آج اگر یہ شکل سلامت ہے نا تو یہ بھی آپ کا مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے انیوا محبت کیا ہے جی کبھی آپ نے سوچا ہے انیوا جیسے ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں نا اس طرح ہمیں بھی آپ کے سامنے بیٹھے نظر آ رہے ہیں ادھر بھی کوئی بندہ ہوتا ہے میں کیا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اپنے نبی کا ذکر ہو تو پھر لبیک کا نعرہ لان تو بھی پہلے جھجکے لبیک کا نعرہ لان تو بھی پہلے کھبے ویکھے پھر سجے ویکھے ایت نہیں محلے دار بیٹھنے اور کی گل کریں گے میں کہا ایت نہیں کہ تھانے دار بیٹھے آپ کی ایجنسی والا بیٹھا ہو تو نام لکھ کے لے جائے گا کہ یہ حضور کا کیسا غلام تھا جب بھی حضور کا نام آتا تھا انیوا اپنے آپ سے باہر ہو کر حضور کے نام کا نعرہ لگاتا تھا میں کہا ایک کیٹیگری وہ بیٹھی دوسرا بیٹا حضور کا غلام انیوا اگر اس نے کوئی نظر آ بھی جائے نا ایجنسی والا اور سینے کا زور لا کے نعرہ لاتا اور کہتا پتہ تے لگے اگلی باروں جدو عزت رسول پر جدو حرمت رسول پر جدو دانا آیا تو سب تو پہلے میرے بوئے تھے جدو پہلا پرچہ کٹے تو بھی میرے ہوتے کٹے جب پہلی ہتکڑی لگے وہ بھی میرے نام تے کٹے ہم نے کہا وہ کون سا حضور کا عاشق ہے جو حضور کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا وہ کون سا حضور کا عاشق ہے جو اپنے نبی رحمت کے نام پر 2 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا
ہم نے کہا اس کے لیے میں کیا کسی نے بوئے تو پولیس آندھی نا لوگ سانو تانے دے دینے میں کہا ساڑھے بوئے تے اگر پولیس آئی ہے تو حضور کی عزت کی وجہ سے آئی ہے میں کہا لبیک تے بوئے تے اگر پولیس آئی تو وہ حرمت رسول ختم نبوت کی پہلے داری کی وجہ سے آئی ہے وہ پاناما لیگ کی وجہ سے نہیں آئی میں کہا اگر ہم جیل میں گئے تو بچے میں یہ گواہی دی ہاں مولوی جیل پہ گیا ہے وہ حضور کی عزت کے لیے گیا ہے گھڑی چوری کے پیچھے نہیں گیا گھڑی چوری کے پیچھے نہیں گئے ہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی پہلے داری کے لیے ضرور کیے ہیں تو میں نے کہا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے ہم چونکہ صدیقی ہیں الحمدللہ میں نے کہا کہ صدیق اکبر کی سنت ہے میں کہا کم سے کم اس جہان میں بھی صدیقی وہ ہے کہ اس کے محلے میں آ جائے تو پھر پوچھنا نہ پڑے جہاں صدیقی رہتا ہے حضور کا غلام رہتا ہے اس کا دروازہ کون سا ہے اس کا گھر کون سا ہے ہم نے کہا صدیقی کا دروازہ کون سا ہے یہ دی ابو بکر صدیق کا در صدیقی یہ ہے کہ جب آقا و مولا کی جب بات آئی نا جب حضور معراج تو واپس آئے جب حضور علیہ السلام جب معراج تو واپس آئے ٹھیک ہے آج لوگ یہ بھی بڑی بکواسات کر دینے جناب آپ کہتے ہیں ان کا نام صدیق ہے ان کا نام صدیق کس نے رکھا ہم نے کہا تھوڑے جی کالے حسن انہوں نے جا کے پوچھا سوال حضرت حیدر اقرار کو ہم سے سوال نہیں ہم نے کیا جواب دینا ہم نے کیا پڑھا ہم نے کہا آپ کا سوال لے کے جاتے ہیں حیدر اقرار کی بارگاہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات انہوں نے کال کیا ہے کہ کالے منہ والے کہنے لگے جناب تسی تو خدا دے شیر ہو حیدر اقرار ہو اور تسی یہ دسو کہ جناب کا نام حضرت ابو بکر کا نام صدیق کس نے رکھا آپ نے کہا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدیق کا نام ابو بکر کا نام صدیق اگر رکھا تو وہ رب نے رکھا اور کس کی زبانی رکھا حضرت حیدر اقرار نے فرمایا کہ رب نے ابو بکر کا صدیق نام رکھا تو جبریل امین اور حضور علیہ السلام کی زبان میں رکھا ایک گل ہوئی جدو آقا و مولا واپس تشریف لے کے آئے معراج کو تو حضور نے کیا بات کی آقا و مولا مسکرایا حضور نے فرمایا جبریل اللہ نے تو مجھے معراج عطا فرما دی سارا کچھ تو مجھے مل گیا لیکن میں اپنی بات اپنی قوم کے سامنے رکھوں گا وہ مجھے جھٹلائے گی میں اپنی بات جب اپنی قوم کے سامنے صبح کی روشنی میں رکھوں گا وہ جھٹلائے گی وہ تو نہیں مانیں گے حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور آپ اپنی بات صدیق اکبر کے سامنے رکھیں گے تو وہ جھٹلائیں گے نہیں بلکہ اس کی تصدیق کریں گے کیوں کہ ان کا نام رب نے صدیق رکھا ہے ایسی آستانہ صدیق اکبر ہے نا کہ انہوں نے حضور کی ہر موقع پر بے خوف اور بے نڈر ہو کر بے خوف اور بے خطر ہو کے حضور کی انہوں نے گواہی دی کہ نہ دی حضور کی انہوں نے تصدیق کی کہ نہیں کی معراج کی تصدیق کی کہ نہ کی جب خبر صبح سارے مکے کے اندر پھیلی نا سنو جی ابو بکر صدیق دا بوا اے ہوندا ہے جب ابو جہل دے کنے گل پئی تو ابو جہل نے پھر کی کیتا جب بھی گل آئی نا حضور کی تو جب بھی حضور کا دشمن جائے گا تو وہ صدیق اکبر کے دروازے پہ جائے گا ہاں وہ صدیق اکبر کے غلاموں کے دروازے پہ جائے گا تو سب تو پہلے ابو جہل نزدہ آیا کدھر آیا جی ابو بکر صدیق کے بوئے تھے آگے دروازہ کھٹکایا آگے آپ جلوہ کر ابھی آپ نے آقا و مولا سے سنا نہیں ہے تو ابو جہل کو کہنے لگا جناب انج ہو سکتا ہے ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات کئی ماں کی مسافت ہے کوئی بندہ ایک کہے کہ راتوں رات میں مکہ سے چلا حرم سے میں چلا مسجد اقصی کے اندر میں نے نماز ادا کی اور پھر وہ رات کو وہاں سے واپس بھی آ جائے آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ابو جہل کہنے لگا جناب ان بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایک ہے کہ رات کے مختصر حصے میں نے آسمانوں کی سیریں کی جنت دوزخ میں دیکھ آیا آپ نے فرمایا خدا کی قسم نہیں ہو سکتا ابو جہل نے سمجھا بات بن گئی اب سنو جی انواع محبت اور تصدیق کیا ہے آگے سے کہنے لگا جناب گل اتنی ہے کہ یہ تو آپ کے نبی نے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے کے اندر حرم سے گئے مسجد اقصی کے اندر نمازیں پڑھائی اس کے بعد جنت دیکھی رب کا دیدار کیا اس کے بعد آسمانوں کی سیریں کی مختصر حصے کے اندر واپس آ گئے ابھی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ابو بکر صدیق نے یہ نہ فرمایا کہ ذرا ٹھہریے میں حضور سے تصدیق تو کر کے آؤں تحقیق تو کروں حضور سے پوچھو تو صحیح کہ حضور نے یہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں لیکن محبت ہوتی ہے اللہ فرمایا ابو جہل سن کوئی انسان کے پاس کہے خدا کی قسم نہیں ہو سکتا نبیوں کا امام اس سے بڑی بات بھی کہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے کیوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک فرماتے ہیں نا کہ زہر ویکھ کے پیتا تو پھر کی پیتا تے عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا
دل دے کے دل لین دی آس رکھی وہ بھلیا اور پیار کی لالچ نہ کیتا دیکھی ہم نے کہا پیار تو ہے لیکن پیار تو گٹر کے ڈھکنے کے برابر بھی نہ رہا ہم نے کہا گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر ایمان کے سودے نہیں ہوئے جہاں بجلی کے کھمبوں کے اوپر ایمان کے سودے نہیں ہوئے ہاں بچہ تسی ساڑا بھرتی کرا دیو بدرش ممتاز قادر کو پھٹے چاڑ دیو ساڑا بچے نو پولیس دی بھرتی کروا دیو اس کو بھرتی کرا دو پولیس کے اندر بھامے سپاہی بھرتی کراؤ ہاں بدرش تسی ممتاز قادر کو پھٹے لا دیو سامنے سر کوئی غرض نہیں ہاں ہماری گلی آپ پکی کرا دیں بدلے میں حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے آپ ڈال دیں ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہاں ہمارا بجلی کا کھمبا آپ لگوا دیں اور ایک پمپ آپ لگوا دیں ہمارا جو ہے وہ بجلی آپ لگوا دیں بدلے میں تسی رسول اللہ دین اوپر سے پوچھ پاؤ پھر بعد میں سود کا نظام آپ جاری کریں اور آپ ہمارے جو ہیں وہ ایک سکول ادھر بنوا دیں بدلے میں اسلام کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھاوے تسی کافروں دے حوالے کر دے اس نے بھاوے تسی بیچ دو سانو اس تو غرض نہیں ہم نے کہا بس اتنا ہی تمہارا عشق مصطفیٰ تھا یہی تو وہ بات ہے جو میرے مجاہدین فرما گئے آپ فرماندے نے یاد رکھو دو اشخاص کے دلوں میں رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت نہیں رکھتا دو لوگوں کے دل کے اندر کون پہلا ڈرو بندہ بزدل بندے کے دل کے اندر رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا اللہ کی قسم نہیں ڈالتا اور دے بھارے نہیں چک سکتا اور دے سامنے تھانے دار آئے گا اور دے کلمہ چھاڑ کے ناس جائے گا اس کے سامنے تو ایک پرچے دی ایک دھمکی ہوئے گی اور دے جناب ہر شے عشق رسول چھاڑ کے ناس جائے گا اور کہے گا نہیں جی چلو جی خیر ہے جی اور دوسرا لالچی جو لالچی بٹیرا نا لالچی اس کے دل کے اندر بھی رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا اس کو تو 2-4 نوٹ کسی نے دکھائے نہیں اور تو سارا عشق مصطفیٰ چھڑ دے گا اور تو کلمہ بھی چھڑ دے گا اور تو کلمہ بھی بیچ دے گا اور کہے گا جناب نوٹ آن دو تو یاد رکھو کہ لالچی بندہ آج اس نیچ تک یہ قوم آ گئی یہ امت آ گئی بتائیں جی جب عید میلاد النبی شریف اور تفویض ناموس سے رسالت تاجدار ختم نبوت حضور کے نام کا یہ جلسہ ہم نے سجایا جب حضور کے نام کا جلسہ سج گیا جب حضور کا آقا و مولا حضور علیہ السلام کا نام نامی آ گیا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں پھر اس چیز کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ نیچے آپ یہ لکھیں کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے تسی روٹی دے لالچ بلا رہے ہو اتنے تسی حضور دا نام لکھ رہے ہو تھلے تسی لوگوں نے روٹی دا لالچ دے کے بلا رہے ہو میں کہا اوپر لکھا میلاد النبی شریف کا جلسہ ہے نیچے آپ لکھ رہے ہیں جی 10 موبائل ملیں گے موٹر سائیکل ملے گا اور عمرے کا ٹکٹ ملے گا میں کہا اتنا بھی بیپار تو نہ چھڑیا آج تو محفل چاہے اور بھی لالچ رکھ کے ہم نے کہا اگر تم نے حضور کے ساتھ پیار کیا ہوتا نا تو پھر شناختی کارڈ کی کاپی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی پھر اگر تم حضور کے ساتھ پیار کیا ہوتا حضور نے تجھے عمرہ بھی کروا دینا تھا اپنے در کا تجھے نظارہ بھی کروا دینا ہر چیز پہ لالچ ہے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک انہوں محبت کیا جی آقا و مولا حضور علیہ السلام اس طرح تشریف لے کے جا رہے حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑی گھوڑے کے اوپر بڑا خوبصورت گھوڑا نسلی حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا اور وہ بدھو سی عرابی وہ نا رسی پکڑ کے اس طرح کھڑا سی کلا کھلوتا سی اور بندہ کوئی نہیں سی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ گھوڑا بیچنا ہے کالا نام عرض کرنے لگا حضور بالکل بیچنا ہے حضور علیہ السلام نے قیمت دریافت فرمائی حضور نے فرمایا کہ کتنی قیمت ہے عرض کرنے لگا کتنے درہم اس کی قیمت ہے اب وہ سودا جو ہے نا وہ طے پا گیا سودا طے پا گیا وہ بندہ اکیلا کھڑا ہے عرابی بدھو گھوڑا پکڑ کے یہاں امام الانبیاء ہیں دونوں کے مابین میں سودا درمیان طے پا گیا اتنی قیمت ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی اس کی قیمت لے کر واپس آتا آپ کو قیمت ادا کروں گا آپ گھوڑا مجھے دے دیجئے گا اب اس شرط پہ اس بنیاد پر وہ سودا طے پا گیا اب آقا و مولا جتنی دیر میں واپس تشریف لے کے آئے نا جی اس شخص کو کسی نے زیادہ مول لا دیتا زیادہ پیسے لا دیتے وہ ہے بھی شیطان آدمی سی وہ بدھو عرابی اب آقا و مولا حضور علیہ السلام جب قیمت لے کر واپس لوٹے نا جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیمت لیں اور گھوڑا مجھے دیں اگوں بکواس کر گیا اس کہے جناب میرا تو تواڈے نال سودا ہوئے ہی کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا حضور نے فرمایا میں نے خود آپ کے ساتھ سودا فرمایا اتنی قیمت طے ہوئی یا قیمت لیں گھوڑا دیں آگے سے پھر کہنے لگا جناب میری تو آپ کے ساتھ گھوڑے کے متعلق بات ہی کیوں نہیں ہوئی اور تماشا برپا ہو گیا لوگ پتہ کہ چھوٹی جی بھی گل ہو جائے لوگ جمع ہو جاندے ہیں لوگ جمع ہو گئے تماشبین سارے کافر آقا و مولا نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ سودا فرمایا ہے اب اس بندے نے نا عجب ایک بات کر دی
اس نے کہا جناب جو دین آپ لے کر آئے, جو شریعت آپ لے کر آئے, آپ کے حکم ہے, آپ کی شریعت کے قاعدے ہیں, آپ بھی تو فرماتے ہیں کہ کوئی بات بنے تو پھر ٹھیک ہے, گواہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو میں لوگوں کے سامنے یہ قسم اٹھاتا ہوں, کوئی ایک شخص آپ پیش کر دیں, کوئی ایک ایسا بندہ روئے ہاتھ پر وہ گواہی دے دینا کہ حضور نے میرے سامنے سودا فرمایا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں قیمت لے کر گھوڑا میں آپ کے حوالے کر دوں گا. اب بتاؤ جی گواہی دے گا کون؟ کوئی کافر؟ کافر تو دینے سے رہے. صحابی رسول وہ کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ تو موقع پہ موجود نہیں. میں نے کہا جنہوں نے دین پڑھا ہو مکتب نبوت محمدیہ سے, دنیا کے مدرسے سے نہیں, جنہوں نے دین حاصل کیا ہو کسی عالم سے نہیں, کسی پیر مولوی سے نہیں, مفتی صاحب سے نہیں, جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہو, قرآن و حدیث پڑھا ہو امام الانبیاء سے, جن کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا, جن کی تعلیم و تربیت فرمانے والے آقا و مولا, وہ صحابہ جو ہدایت کے تارے, وہ صحابہ جو حضور کے دامن کے موتی, آج جنہوں نے شریعت کے قاعدے حضور سے پڑھے, قیامت تک نہ ہی دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا مرگا, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا 411 مرگا. بتا جی ہمیں بھی یہ موجود آج پتہ ہے کہ کتنے سخت جون سے ہیں وہ شرائط گواہ کی. تزکیہ تو شہود ہونا ضروری, گواہ کا موقع کے اوپر بنفس نفیس خود موجود ہونا ضروری, آنکھوں کا دیکھا ہونا ضروری, کانوں کا سنا ہونا ضروری. یہ شرائط ہے نا جی گواہ کے لیے. اب اس شرائط پہ تو کوئی نہیں پورا اترتا, تو پھر اب اس سے بات کر دی عجب ہے وہ بڑا شیطان دا پجاری سے نا, بڑا وہ میسنا سی. اگر وہ بندہ ایک گل کر دینا نا ادھر کہ حضور جس وقت آپ نے میرے ساتھ سودا فرمایا ہم دو تھے اور یہ گھوڑا تھا, اگر یہ گھوڑا گواہی دے دے تو میں یہ گھوڑا آپ کے حوالے کر. اللہ کی قسم علماء کرام تشریف فرما, خدا کی قسم گھوڑے نے حضور کے حق میں بول پڑنا. میں اب آپ کو حوالے دیتا جا رہا اختصار کے ساتھ احادیث مبارکہ. بتائیں جی ہمیں یہ تانے مارتے ہو, اور جی میلاد کہاں لکھا, مولوی جی تسی کدھر میلاد بیان کر رہے. میں کہا تو حدیث پڑھی نہیں, گھنے جنگل کے اندر اور چرواہا بکری چرانے والے کے سامنے بھیڑیے نے حضور کا میلاد بیان کیا کہ نہ کیا؟ بھیڑیے نے خبر دی نا کہ تو کیا کارے میں تو بکریاں چران لگیا. اس کا بھی کمال گل ہے, کمال بات ہے, بھیڑیاں بھی بولتا ہے. اس کا میں تینوں اگلی گل نہ دساں, جا کھجورے والے شہر کے اندر, تینوں پتہ نہیں رب نے نبیوں کا امام اپنا حبیب بھیج دیا. یہ بھیڑیے کی زبان چرواہا نے سنا تو گونگی کہنے لگیا. انہوں نے کہا میں چلا تو جاؤں گا, میں تو ایک بکری تیرے تو چڑھائی ہے بڑی اوکھی, تو میں تو جا رہا ہوں, تو میں نے تو دس نا بکریاں دی حفاظت کون کرے گا, ایک بھیڑیا تو تو ہے, تو باقی بھی آگے بکریاں میری کھا جان گے. انہوں نے اس کیا نہیں تو حضور دے عید میلاد نبی بنانا سے جا دے صحیح, اور اس کیا تو میں تینوں حضور دی خبر دے دیتی ہے, تو جا دے صحیح حضور دی زیارت کرنے واسطے, تو تیری بکریاں دی رکھوالی اس بھیڑیے دی ذمہ داری. میں کہا بندہ چلے حضور واسطے, تے بھیڑیا خود جناب اس بھیڑیے نے, اب وہ بکری وہ دیکھتا بھی ہوگا لیکن بھیڑیے نے منہ نہیں پایا بکری نے. کیوں؟ بھیڑیے نے پتہ سی یہ اس دا مالک حضور دا میلاد بنانا, حضور دی زیارت کرنے واسطے گیا. بھیڑیا ہو کر بھیڑیے نے قسم اٹھائی, حدیث کی کتب میں آگے قاضی آزمان کے سامنے لکھا ہے کہ وہ ہرنی جو شکار ہوئی اور شکار ہو جانے کے بعد 2 دودھ پیتے بچے اس کے جنگل میں رہ گئے. اب اس کو ان کی بچوں کی یاد بھی ستائے, یہ بھی ڈر تھا کہ ان کو تو ان کی کھا جائے گا. آقا و مولا کا چمکتا وہ دعا چہرہ دیکھا, دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے رہا کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے چھوڑ تو دوں اگر تو واپس نہ آئے. تو پھر عرض کی حضور پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے, پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ نہ دے. ہم نے کہا ہرنی کو بھی درود شریف کا اور سلام شریف کا جون سے وہ مسئلہ سمجھ آیا. ہم نے کہا ہرنی نے بھی آقا و مولا. اور پھر بتاؤ جی ایک ویڑے دیتے ایک شخص سوار ہوئے, اس وقت صحابی تو نہیں سن, اور سوار ہوئے تو ویڑا بول گیا. اس ویڑے نے کیا گل کی تھی, اس کے اور تینوں پتہ نہیں, اور رب مینوں سواری واسطے تے نہیں بھیجا, رب تے مینوں بھیجا تو مینوں ذبح کر میرا گوشت کھا. میں سواری واسطے نہیں, جے سوار ہونا ہے جا کے گھوڑے دے اوتے سوار ہو, جا کے خچر دے اوتے, جا کے کھوتے دے اوتے, جا کے اونٹ دے اوتے سوار ہو, میں سواری واسطے نہ آیا. اور بندہ کہنے لگا یار عجب گل ہے, میں تے میں شغل کیتا سی تے او ویڑا تھلوں بول گیا, دان ویڑا بول گیا. اس کے میں تینوں اگلی گل نہ دساں, اس گل تے تعجب نہ کر, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تو میرے اوتے سوار ہو رہے ہیں. جا مدینہ پاک جا کے ویکھ تے صحیح کہ رب نے اپنا کتنا سونا حبیب بھیجا ہے. پھر وہ درخت سلام کیوں پڑھتے ہیں
हमने कहा तुम्हें नहीं पता। और दरख्त भी आका और मौला को सलाम के नजराने भेजते थे कि नहीं भेजते थे, हत्ता के पत्थर अबू जहल के कंकर उसके मुट्ठी के अंदर, उसने भी आका और मौला की रसालत की गवाही दी कि ना दी। तो घोड़े ने बोल पड़ना था, लेकिन उसने घोड़े का कहा नहीं। उसने कहा जी कोई एक शख्स, अब हुआ क्या, वहां से गुजर हुआ हजरत खुज़ैमा साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े साहब रसूल हैं, जलील कदर साहबी हैं। आप दा गुजर होया, आपने वेखा मजमा इकट्ठा, वेख्या इमामुल अंबिया भी जलवागर ने। फिर किसी तो पूछा जनाब की गल है, बरा रास्त नहीं पूछ सकते सब ना, जनाब क्या बात है, क्या तनाज़ा बन गया। उस बंदे ने कहा जनाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने घोड़े का सौदा फरमाया। पर ऐ बंदा को बकवास करता है, जनाब सौदा तो है ही कोई नहीं, अगर कोई है शख्स वो गवाही दे दे मैं घोड़ा दे दूंगा। अब शरीयत के कायदे पड़े थे हुजूर से, लेकिन इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा तेज है। अब बात आ गई इज्जत रसूल की, अब बात आ गई कौल मुस्तफा की। उन्होंने कहा यार गवाही की गल है, आज ये सारा मजमा इकट्ठा हो गया, इस बंदे ने तमाशा बना दिया। हुजूर ने जो फरमाया है कि हुजूर ने सौदा फरमाया, लोगों सुनो, मैं खुज़ैमा अंसारी साहबी रसूल रब की इज्जत की कसम उठा के गवाही देता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने घोड़े का सौदा फरमाया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। देखा नहीं, सुना नहीं, मौका के ऊपर मौजूदगी नहीं, बिन देखे बगैर सुने अन्य हुजूर दे नाल प्यार कीता कि ना कीता। हां फरमाया कि एक नहीं 3 मरतबा गवाही दी। हां मैं रब की कसम उठा के कहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने घोड़े का सौदा फरमाया, कीमत अदा हुई। अब घोड़ा हुजूर की मिल्कियत में, आगे आगे आका मौला तशरीफ लेके जा रहे, पीछे हजरत खुज़ैमा साबित अंसारी। कैसा ऐसा मंजर होएगा, घोड़े की रस्सी पकड़ के ना पीछे पीछे चल दे जा, अगे मकाम पे ना हुजूर ठहर गए। अब आका मौला आगे जाकर मौका पर रुके। अब बताओ जी गवाही आपने दी, हुजूर ने भी कबूल फरमाई, हुजूर के रब ने भी कबूल फरमाई, हसन तो फरमाई ना, तभी तो आका मौला ने कहा जी ठीक है चलिए फिर ठीक है। अब आगे जाके ना आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने तलब फरमा दिया। 302 का मुकदमा लगा है ना, तो जज कह के कल पेशी है या हुन आ जा मेरे कोल कचहरी के अंदर, अदालत के अंदर, मैं तेरा फैसला सुनावांगा। अद्धा खून खुश्क हो जाता है। हमने कहा यहाँ साहबी रसूल हैं और सामने इमामुल अंबिया हैं, कचहरी है आका और मौला की। जवाब तलबी फरमा दी हुजूर अलैहिस्सलाम ने, पूछने वाले हुजूर हैं और बताने वाले साहबी रसूल हैं। हुजूर ने अब पूछा, क्योंकि शरीयत के कायदे तो आका और मौला ने पढ़ाए ना, ये तो हिदायत के तारे हैं जिनके सीनों के ऊपर उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ए मेरे हबीब, ये आपके गुलाम साहब हैं जिनके सीनों की तख्तियों के ऊपर रब ने ईमान लिख दिया है। अब आका और मौला ने पूछ दिया, हुजूर ने फरमाया बताएं आपने गवाही किस तरह दी, आपने किस तरह गवाही दी। तो फिर ना हाथ जोड़ के रो पड़े। पहले अर्ज क्या की, हुजूर मैंने माना, आपने सौदा फरमाया, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। मैंने ये भी माना, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, लेकिन रो पड़े। फिर आपने गवाही कैसे दी, ना मौके पे मौजूद है, ना सुना है, ना देखा, ना शायद का पता। आगे जो बात की ना वो बड़ी तवज्जो तलब है। आगे से पता कि अर्ज की, हुजूर हम आपके गुलाम साहबा हैं, आप पे जान देते हैं, लेकिन हुजूर बात इतनी है कि हमने तो रब को भी नहीं देखा। कि आपने शक नमाज पढ़ ली होनी है, यकीनन हमने भी पढ़ ली है, रब को वेखे तो नमाज़ां किस तरह पढ़ दो। अर्ज की यासला हमने तो रब को भी साहब हैं, यासला हमने तो रब को भी नहीं देखा। हुजूर फरमाया आपने कि रब अकाल के हकीकी, हम रब के आगे झुकते भी, सर पेशानी सजदों में रखते भी, नमाजें भी पढ़ते, सजदे भी करते। हुजूर हमने देखा नहीं कि कब्रें फट गई, जिस्म बरामद हो रहे, हश्र का मैदान पर पाओना, फिर जन्नत होगी, दूध और शहद की बहती नहर होगी। हुजूर देखा नहीं, फरमाया आपने, माना हमने। बात का वक्त इतनी है कि ये कायनात फना हो सकती है, आसमान गर्क हो सकते हैं, लेकिन बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। हुजूर आपने एक मरतबा फरमा दिया, घोड़े का सौदा फरमाया तो घोड़े का सौदा फरमाया, बस। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस हुजूर आपने फरमा दिया। अब बताओ जी शरीयत का कायदा मैं वजाहत करता जाऊं, शरीयत का कायदा बदल नहीं सकता। शरीयत का कायदा उस वक्त भी वही था, आज भी और क़यामत तक कायदा यही है कि जब भी कोई बात बनेगी कम से कम 2 मर्द गवाह।
اگر ابو بکر صدیق بھی گواہی دیں گے تو ساتھ حضرت فاروق اعظم انہوں نے ساتھ کھڑا کیا. اگر حضرت حیدر کرار نے گواہی دی, حتیٰ کہ حیدر کرار ہے مولا کائنات ہے, لیکن ساتھ حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا. حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید پورا جمع فرمایا. ہر ایک صحابی رسول کو یہ حکم تھا, حتیٰ کہ ہاتھ کے اندر قرآن مجید کی آیات لے کر آتے تھے, لیکن ساتھ ایک گواہ کھڑا کرو گے. لیکن جب کبھی بھی حضرت خزیمہ انصاری آئے, میں کہا یہاں تو قرآن مجید کی آیت کے لیے بھی ایک دو گواہ چاہیے. میں نے کہا لیکن جب بات آ جائے عزت رسول کی, اب بتاؤ کہ دو مرد گواہ کم سے کم چاہیے. اگر ایک مرد ہے تو دو عورتیں, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. آپ عوام سے یہ سوال ہے میرا, آپ بتائیں جی کہ کس طرح رب نے اور رب کے حبیب نے آپ اکیلے کی گواہی قبول فرمائی. لیکن یہ وہ بات ہے کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے جو بات کھل نہ سکی, عطا کر دیا کالی کملی والے نے ایک اشارے سے. حضور نے فرمایا میرے غلام, اے میرے غلام, حضور نے فرمایا کہ اب اگر تو اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا نا, تیری اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدنصیبہ, آیا نہ بچرگے محمد. گل کی تھی بس حضور آپ نے فرما دیا, یہاں بات ختم ہے. بس حضور دا غلام نہیں ہوتا ہے جڑا کہے بس بس آقا و مولا حضور علیہ السلام آ گئے, نظام مصطفیٰ آ گیا, بس اب کسی یہود اور نون کے نظام کی ضرورت نہیں, کسی نون پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے نظام کی ضرورت نہیں. اب اگر تخت پر آئے گا تو کوئی یہود اور نون کا جج نہیں آئے گا, بس بات ختم. اب اگر آئے گا تو وہ چمکتا دین آئے گا جو آقا و مولا لے کر آئے. آیا آیا دین آیا. اب بتاؤ جب آقا و مولا حضور علیہ السلام کا فرمان آ گیا, یہ رب کا قرآن حضور کا فرمان آ جانے کے بعد, قرآن کریم قرآن مجید آ جانے کے بعد, آج کیا کسی اور کتاب کی ضرورت باقی بچتی ہے؟ میں خود پولیس میں 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی, تعزیرات پاکستان. کوئی ایجنسی والا بیٹھے بھی کھڑا ہو, حتیٰ کہ نوکری چھوڑے بھی کوئی 6 سال ہو گئے, لیکن ابھی بھی تم سے زیادہ مجھے قانون زبانی یاد آتا ہوگا, ابھی بھی آتا ہے. میں کہا تعزیرات پاکستان, پینل کوڈ, ضابطہ فوجداری, پولیس رول, پولیس لا, کرمنل پروسیجر ایکٹ, فورینسک سائنس اور تعزیرات, یہ جتنے قانون ہیں یہ کافر کی قلم کے لکھے ہوئے. یہ جتنے قانون ہیں یہ کافر کی قلم کے لکھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ مسلمان. بتاؤ جی کیا ملک پاکستان اس لیے لیا تھا کہ پھر قانون چلے گا تو انگریز کا قانون چلے گا؟ ملک پاکستان اس لیے لیا تھا. آپ لوگوں نے تو اپنی تاریخ بھی نہ پڑھی. بتاؤ جی وہ شیخ الحدیث امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی کے سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے. محلے والوں نے بھی کبھی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے گھر میں کتنی بیٹی ہیں. کسی نے آپ کی بیٹی کی جھلک بھی نہیں دیکھی تھی. تو آپ دورہ حدیث شریف پڑھا کے واپس آئے. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے, میں کہا یہ مولویوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ دورہ حدیث شریف پڑھا کر واپس آئے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دورہ حدیث کیوں ہوتا ہے. آپ پڑھا کے واپس آئے حضور کی حدیث سے مبارکہ. تو واپس آئے تو آپ کی بیوی رو رہی تھی, مائی صاحبہ. انہوں نے کہا کی گل بنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب غضب ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی ہندو آئے ہیں, آج چونکہ قیادت فرما رہے تھے نا جو ملک پاکستان جو ہم نے حاصل کیا اس کی جو تاریخ آزادی کے لیے, تو آپ کی بیوی رو رہی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ابھی ہندو آئے تھے, وہ آپ کی جوان بیٹی کو اٹھا کے لے گئے. آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار, آپ خود بچیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے کئی, آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. ہاں اے غم پی جا, بھلے دار کو بھی کسی کو نہیں بتانا. کیوں کہ اب ہمیں اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آج ایک امیر الدین کی بیٹی ہندو اٹھا کے لے کر گئے ہیں. اگر ملک پاکستان جو اسلام کا گوارا ہوگا, اسلام کا قلعہ ہوگا, اگر ہم نے وہ خطہ ارض ہم نے حاصل نہ کیا تو پھر لاکھوں مسلمانوں کی بچیاں ہندو اور سکھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں. آج اگر ہماری بچیاں پڑھ کر آ رہی ہیں مدرسے سے یا گھروں میں بیٹھی ہیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہاں ہم سے وہ بہتر, وہ مسلمان بھی بہت بڑے تھے اور ہم سے اچھا ان کو دین آتا بھی تھا اور ہم سے زیادہ وہ زود و متقی بھی تھے. میں کہا جو دین انہوں نے حدیثیں پڑھائی وہ تو نہ ہم نے پڑھی نہ ہم پڑھا سکتے ہیں, لیکن وہ تو پڑھانے کے حدیث مبارکہ پیچھے سے کافر آگے دھی چک کے لے گئے. میں نے کہا آج اگر ہماری اس طرح سلامت ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ملک پاکستان حضور کی وجہ سے لیا گیا, حضور کے نام پر لیا گیا, اس دن کے لیے لیا گیا کہ ڈی چوک کے اندر 126 دن لڑکیاں ناچیں گی. میں کہا یوں تو تم سارے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو, مجھے سوال کا جواب پر آپ سمجھائیں. نیچے تو 22 کروڑ حسینی بیٹھے, اوپر جو 10 وقت کے حاکم آگے وہ یزیدی کس طرح ہے. نیچے تو سارے آقا و مولا کو آخری نبی ماننے والے نہیں بیٹھے, ختم نبوت پہ جان دینے والے نہیں بیٹھے. 22 کروڑ تو عقیدہ ختم نبوت پہ جان دینے والے بیٹھے. تو وہ 300 بغیرت اسمبلی کے اندر کس طرح پہنچ کے جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے.
नीचे तो सारे मुमताज कादरी को हीरो मानने वाले बैठे, ऊपर वो बेगैरत किस तरह आ गया जो मुमताज कादरी को फांसी दे दे। नीचे तो मसाजिद आबाद करने वाले बैठे, ऊपर वो किस तरह आ गया बेगैरत जो मस्जिदों को वीरान करे, मस्जिदों को ताले लगाए, जो सैयद जाजिम के मुंह में थप्पड़ मारे, जो उलमाए किराम की दाढ़ी नोच ले, जो मसाजिद के जोन से वो मीनार उतारे। बताओ कि मुल्क पाकिस्तान मसाजिद के मीनार उतारने के लिए बना और जनाब अजानों में पाबंदी के लिए बना या आजादी देने के लिए बना? ये मुल्क पाकिस्तान माँ बहन बेटियों के सरों के ऊपर चादर रखने के लिए बना था या उनको बेआबरू कर डी चौक के अंदर नचाने के लिए बना था? सिर्फ दो गुनाह इमाम हुसैन ने यजीद की अपनी आंखों से देखे। तीसरा हमने पढ़ा नहीं, अगर आपने की पढ़ा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमने दो ही अपने बुजुर्गों से सुने और पढ़े तारीख के अंदर। दो गुनाह जो तो यजीद है ना हज वास्ते, हज उसने क्या करना था, रस्म उसे करनी सी, जो आया ना हज वास्ते साथ अपने वो दो चीजें लेके आया, शराब के मटके और गाने बजाने के आलात। ठीक है, तो मदीना जाके कोई ऐसी कोई यजीदी उसके घर बह गया, बानो खाली गुजर हुआ हजरत इमाम हुसैन का, एक झलक देखी, पूरी महफिल तो वो देख भी नहीं सकते थे ना, ये तो हम सोच भी नहीं सकते, गुजरते हुए एक झलक इस तरह देखी। मैं कौन है? उन्होंने कहा जी यजीद है। क्या देखा? यजीद के हाथ में शराब का प्याला है और गाने बजाने की महफिल उसने लगाई हुई है। तो वह जो गल आई आपने फरमाया कि हाँ जो यजीद तख्त नशीन होया, उन्होंने कहा जनाब यजीद गवर्नरी भी देने के लिए तैयार है, मदीना की गवर्नरी आपके नाम, पैसा आप, इसके अलावा कोई और चीज चाहिए वो भी आपको देने के लिए तैयार है। बदले में तुसी यजीद को वोट दे दो, उसके हाथ रख के बैक कर दो, तुसी उसको सपोर्ट कर दो। आपने फरमाया यार मैं अपनी अखी वेखिया वो तो कुड़ियां नचा रहे थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, उसके हाथ में तो शराब का प्याला था। आगे आपने फरमाया कि हम हुजूर की आखिर मादे में से हैं। आपने कहा मैं नहीं, मैं दूध पीता बच्चा भी कटवा दूंगा और नचन वाले के हाथ उत्ते मैं बैत नहीं कराऊंगा। और कहा जिस हाथ के ऊपर शराब का जाम आ जाए उस हाथ के ऊपर खून रसूल भला किस तरह बैत कर सकता है? बताओ जी, एक लम्हा देखा कुड़ियां नचान वाले नु, आपने हाथ में बैत ना की, तो जिसने 126 दिन लड़के नचाए उसके हाथ में हम बैत किस तरह कर लें? बेशक जितने सारे उत्ते बैठे सारे जानी शराबी नहीं। हाँ ठीक है, हमें नहीं पता कि आपकी कौन सी एफिलिएशन है, हमारे नजदीक आप सारी हजूर के गुलाम हैं, लेकिन कोई एक शख्स कसम उठा के मस्जिद में कह दे मैं अपनी बात रजू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुरान सर पे रखे, दसो जी जितने उत्ते बैठे इनमें से कौन एक शख्स है जिसके हाथ में बैठ जाएगा? कौन एक है कि जिसका निजाम ठीक है? कौन एक है जिसकी हरकतें जो सी हैं वो शरीयत के मुताबिक हैं? हम आपको ये कहते हैं कि आज उठो, जिस नबी के नाम का कलमा पढ़ा उस नबी का दीन तक पर लेकर, हुजूर का दीन इंशाल्लाह हमने तक पर लेकर आना है इंशाल्लाह। बाकी जिनको सब कुछ मिला भी बादशाह सहाबा ने तो फिर हर चीज, सहाबा हजरत जिनको सब कुछ मिला, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फकर के शहंशाह हैं आप। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फकर में से आपको कुछ हिस्सा मिला। पता है कि दुनिया के अंदर जो फकर है ना, हजरत ईसा का जो फकीरी है वो बेमिसाल है। वो इस तरह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर कोई एक जरा भी जमा नहीं किया। एक रिवायत में है कि आपके पास आखिर में ना एक चादर होती थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक कंगा और एक प्याला, बस प्याला पानी पीने के लिए और एक आपके पास कंगा होता था। तो एक मरतबा गुजर हुआ, एक शख्स को देखा कि वो अपनी ना जुल्फें इस तरह करके सीधी कर है, तो दाढ़ी इस तरह करके, तो आपने कंगा भी रख दिया। आपने कहा जुल्फा तो दाढ़ी इस तरह भी सीधी हो सकती है, कंगे की जरूरत है। आगे देखा एक शख्स, अब खाली हाथ में एक प्याला है। आगे देखा ये है जी हजरत फकर ईसा। आगे देखा कि एक शख्स ना इस तरह करके ना चश्मे के थले इस तरह पानी पी रहे। आपने वो प्याला भी किसी फकीर को दे दिया। आपने कहा इसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे है मैं पानी इस तरह पी रहा हूँ। एक सुई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं। और हजरत अबू ज़र गफारी के बारे में कि जिनके बारे में रिवायात में आता है कि हजरत ईसा का फकर हजरत अबू ज़र गफारी को मिला है। सुभान अल्लाह। इस उम्मत में सबसे बड़े फकर के शहंशाह जो ताज है हजरत अबू ज़र गफारी के पास है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जमीन से ऊपर आसमान से नीचे अबू ज़र गफारी जितना सच्चा बंदा कोई नहीं आया। तो इतना कुछ मैं आपको जो समझाने की तरफ बात लेके जा रहा हूं, यहाँ पौधे मनसब जमीनें और जात और डेजिग्नेशन पैसा नहीं देखा जाता। जब हुजूर की गुलामी की बात आ जाए तो वहीं से वो सिर्फ देखा जाता। ठीक है, आपकी ड्यूटी क्या थी कि आपका जो घर है ना वो मदीना की वादी से जरा सा दूर था, हजरत अबू ज़र गफारी का। आपका घर जरा सा हटके था। आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपकी जो ड्यूटी लगाई, आपकी घर वाली है साबिया और आपके इकलौते एक बेटे हैं साबिया रसूल।
آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ گزر آپ نے کہ ڈیوٹی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنیوں کی دیکھ بھال. اب آپ کا کیا تھا جی؟ صبح کو آپ نکلتے حضور علیہ السلام کی اونٹنیاں لے کے اور شام تک پورا دن آپ آقا و مولا کی اونٹنیاں چلاتے. آپ بھی, آپ کی گھر والی صحابیہ بھی, اور آپ کے بیٹے صحابی رسول ہیں وہ بھی. تو صبح کو نکلتے, شام کو جو ہے وہ اونٹنیاں چلا کے وہ واپس آتے. اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری. آقا و مولا حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر ہے. بس بات میں سمیٹنے کی طرف آ رہا. آپ جلوہ گر ہے تو ایک عربی ایک بدو آ گیا, وہ آ کے نا سوال پوچھتا جائے. یہاں عقیدے کی بھی بات ہے. جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ غیب میں تھا کہ نہیں, اور پتہ نہیں ان کو کچھ پتا, کیا پتا تھا کیا نہیں پتا تھا, تو یہ یاد رکھیں کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے. نبی اسی کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دے. جو حاضر موجود ہے وہ تو سامنے ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں, حاجت نہیں باقی رہتی. تو پھر ایک شخص آ گیا, وہ شخص آ کے پوچھتا جائے. آقا و مولا وہ ساری غیب کی خبریں پوچھ رہا تھا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ وہ دوزخ کیسی ہوگی, پھر جنت کیسی ہوگی, دودھ شہد کی نہریں بہتی کیسی ہوں گی. حضور تو پھر رحمت العالمین ہے نا, خلق عظیم کے مالک ہیں. آقا و مولا کسی درد اپنے سوالی کو خالی نہیں لٹاتے تھے, اور کوئی 1000 سوال بھی پوچھے جتنے مرضی, آقا و مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہتی تھی, اور اس کو ہر بات کا جواب بھی نہ فرماتے. بلکہ ایک مرتبہ آقا و مولا ایک مقام پر تشریف لے کے جا رہے, پیچھے صاحب ہیں, ایک پاگل عورت تھی اس علاقے کی, اس نے آواز دی. آقا و مولا اس کی آواز پہ ٹھہر گئے. اب وہ آئی, صحابہ کہتے ہیں کہ وہ چڑھتا دوپہر دن تھا, اوپر اس طرح جناب, اوپر سورج, کوئی سایہ نہیں, سورج چھٹے اپنی گرمی. اب وہ پاگل عورت تھی, اس کے کہنے پہ آقا و مولا ٹھہر گئے. تو وہ بھاگتی آئی. اب حضور کو نا وہ باتیں کرنے لگی, وہ کرتی جائے. صحابہ کہتے ہیں کئی گھنٹے گزر گئے, سورج گرمی پھینکتا جائے, صحابہ پسینے میں شرابور. اور عجب بات, آقا و مولا مسکراتے جائیں, 7 باتوں کا جواب بھی نہ فرماتے جائیں. اب اس عورت نے کدھر رچنا سی, سامنے جو آقا و مولا کا چمکتا بدھا چہرہ سی. آخر میں خیر وہ عورت چلی گئی. صحابہ نے عرض کی حضور اتنی دیر گزر گئی, اس کے تو آواز پہ ٹھہرتا کوئی نہیں, اس کی بات سنتا کوئی نہیں, یہ تو پاگل ہے, اس کو جواب دیتا کوئی نہیں, جو اس نے کہا اس کو پتہ کوئی نہیں, جو اس کو کہا جاتا وہ اس کو سمجھ آتا نہیں. تو پھر آقا و مولا مسکرایا. حضور نے فرمایا کہ اگر اس روئے عرض پر اس پاگل عورت کی میں بھی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ انہوں نے کہا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ وہ عربی آگے بدو, اب پوچھتا جائے حوض کوثر کیسے ہوں گے, آقا و مولا پھر جناب جام کیسے ہوں گے, وہ دودھ اور شہد کی نہریں کیسی ہوں گی, شہد کیسا ہوگا, دودھ کیسا ہوگا, جو کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ پوچھتا جائے. سوالات کی کثرت. ساتھ بیٹھے صحابہ حاضر خدمت ہے, تو یوں بیٹھے حضرت ابو ذر غفاری نا اس طرح ساتھ ہی. تو جب اس نے بڑی کثرت کر دی نا سوالوں کی, تو صحابہ کو ہو تکلیف. آخر میں نا حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہ ہوا. سنیں جی پھر آپ کا مقام کیسا ہے اور کام کیا ہے, ڈیزگنیشن کیا ہے, کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنیاں چراتے تھے. اس اونٹنیاں چراتے تھے نا جس ہاتھ سے, اس ہاتھ کو پھر رب نے کیا جون سی ہے وہ شان دی کہ آقا و مولا کو انہوں نے عرض کی حضور جو کچھ یہ پوچھنا چاہ رہا, اگر آپ کی اجازت ہو, غیب کی خبریں پوچھ رہا تھا نا حضور, جو کچھ یہ آپ سے پوچھ رہا نا کہ یہ جنت کیسی ہوگی, دودھ شہد کی نہریں بہتی کیسی ہوگی, جو کچھ یہ آپ سے سننا چاہ رہا, حضور اگر آپ کی اجازت ہو ہر ایک چیز میں اس کو اپنے ہاتھ کی تلی پہ نہ دکھا دوں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم. ہم نے کہا یہ شان ہے آقا و مولا کی اونٹنیاں چرانے والے کی, یہ شان ہے حضور کی اونٹنیوں کی چرواہے کی. تو حضور کا عالم کیا ہوگا. آج کی حضور اگر آپ کی اجازت ہو جو کچھ یہ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب کیا, حضور یہ پوچھتا ہے نا, جاننا چاہتا کہ حضور حوض کوثر کیسا ہوگا, میں بیٹھے بیٹھے دکھاؤں گا, یہ دیکھ ایسا ہوگا. یہ پوچھتا کہ وہ برتن کیسے, دودھ شہد کی نہریں بہتی کیسی, میں اس کو اپنے ہاتھ کے تھیلے میں دکھاؤں گا. یہ دیکھ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ایسی ہوگی اور کیسی ہوگی. انہوں نے کہا حضور جو کچھ یہ پوچھ رہا حکم تو دے, میں ہر ایک چیز اس کو ہاتھ کے تھیلی میں نہ دکھا دوں. آقا و مولا نے منع فرمایا, حضور مسکرایا, حضور نے فرمایا نہیں. اب یہ صاحب رسول ہے, بتاؤ جی میرے اور آپ کے تھیلی ویسے ہماری تھیلیاں ہاتھ تو بولیں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ بولیں گے. تو میں کہا یہ صاحب رسول ہے کہ جن کے تھیلی کا عالم شان کیا ہے, کہ پھر کہتے ہیں حضور جو کچھ یہ پوچھ رہا ہے, جو کچھ جاننا چاہتا ہے, میں سارا کچھ دس نہ آتے تھیلی کے اندر. اب یہ صاحب رسول ہے, اور ڈیوٹی ان کی کیا ہے, صبح جاتے شام کو اونٹنیاں لے کے واپس آتے. یہ ہے جی آقا و مولا کا عشق. ہم نے کیا حضور کے ساتھ عشق کیا, ہم تو ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں, ہم نے تو دین کو سیاست بنا دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کے قانون کا نفاذ کرے, فرق اس سے پڑتا ہے, اپنی جان چھڑا کے تھلوں نکل کے, نہیں جی یہ تو سیاست ہوگی. بتاؤ جی کیا حضور کے دین کا نفاذ کیا یہ بھی سیاست ہے؟
کیا قرآن و حدیث کے نفاذ کہ یہ بھی سیاست ہے؟ کیا سود ختم کرنا کہ یہ سیاست ہے؟ بتائیں کہ سود ختم کرنا کیا یہ سیاست ہے؟ نظام مصطفیٰ خلافت راشدہ کا طرز حکومت کا نفاذ کرنا کیا یہ بھی سیاست ہے؟ جنہوں نے سب کچھ پایا آپ نے کیا کیا جناب؟ آپ جب واپس آئے، جب آپ اونٹنیاں لے کر واپس آتے تھے نا، اگلی بات بڑی عجب ہے، سنا جی حضور کے غلام یہ ہوتے ہیں، جب آپ اونٹنیاں چرا کے واپس آتے تھے نا تو اب بات کیا بنتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اندر ڈیرے کے اندر بند کر دیتا، پھر ان کو وہ پانی ڈالتے، پانی پلاتے، اب اونٹنیوں کو بٹھاتے، جب اونٹنیوں کو بٹھا دیتے اب بات کیا بنتی تھی؟ صبح کے خود تھکے ہیں، صبح کے نکلے ہیں، دھوپ ہے، اونٹنیاں چڑھیں آ کے اندر سوندے، کہندے چلو جی حضور کی اونٹنیاں راج گئی ہیں۔ سنو جی عاشق یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بیٹھ کے نا اونٹنیوں کی اس طرح مٹھیاں بھرا کرتے ہیں کہ تسی حضور دی اونٹنیاں ہو، پورا دن تسی چار کے آئی ہو، ساڑی نصیبی تاری خدمت آئی ہے تو تسی تھک گئے ہو گے۔ میں کہا کمال گل نہیں، آج وہ منہ کالا جس نے کہتے اپنے پیو نے بھی نہیں مٹھی بھری، وہ بکواس کرتا صحابہ دیکھتا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں کی خدمت کس طرح کرنی ہے، وہ ان کے خلاف بکواس کرتا ہے کہ جنہوں نے سب کچھ حضور کی اونٹنیوں پہ قربان کر دیا۔ میں کہا پوری زندگی حضور کی اونٹنیوں کی خدمت کی، رات کو آتی تو حضور کی اونٹنیوں نے مٹھیاں بھرتے سن دلوں بہ کے، اب ہوا کیا؟ رات کو ان کی اونٹنیاں مٹھیاں بھری، آگے پر گائے رسالت میں حضور کی خدمت میں مامور ہیں، آقا و مولا جلوہ گر۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اٹھے، تلوار اٹھائیں، وہ ڈاکو آ گیا، کافر میری اونٹنیاں چرا کے لے کے جا رہے ہیں، پیچھے سے ڈاکو آ گئے، چور حضور کی اونٹنیاں لوٹنے کے لیے۔ ہم نے کہا حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، میں کہا یہاں تو حضور کی عزت کے لیے کہ ہم نکلے تو ہم دہشت گرد ہیں، حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے لبیک والے نکلے تو ہم انتہا پسند ہیں۔ ہم نے کہا یہ حضور کی اونٹنی کی عزت کا مسئلہ ہے، حضور کی اونٹنی کی عزت کا مسئلہ میں آپ کو سنا رہا۔ آقا و مولا نے صحابہ کو فرمایا نکالے تلواریں، چلیے، وہ تو ڈاکو آ گئے میری اونٹنیاں لوٹنے کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری ادھر بیٹھے ہیں، پیچھے کون ہے؟ آپ کی بیوی اور آپ کا اکلوتا بیٹا، صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے اونٹنی کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن صحابی رسول تو صحابی رسول ہے نا، صحابی رسول کی جان سے زیادہ تو نہیں ہے، سب کچھ تو مل جانا تھا۔ پھر آپ نے ننگی تلوار اٹھا کے آپ کھڑے ہوئے، اکیلے تھے، اور ایک روایت میں کہ 50 سے زائد جو سے وہ ڈاکو آئے، 50 سے زائد ڈاکو آئے حضور کی اونٹنیاں جو سے وہ وہاں سے ہاپنے کے لیے، اکیلے ننگی تلوار لے کر آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جس طرح تک میرے اندر ایک بھی سانس ہے میں حضور کی اونٹنیوں کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا۔ آخری دم تک لڑے، آخر شہید ہو گئے، کس کے لیے؟ حضور کی اونٹنی کے دفاع کے لیے، اور اس طرح شہید ہوئے ہیں۔ پیچھے سے ان کی جب والدہ ہی گھر سے نکل گئی، انہوں نے دیکھا جوان بیٹا شہید ہے، تو پھر ادھر جوان بیٹے کا جسم ہے، وہاں حضور کی اونٹنی ہے، تو پھر جب انہاں کی دیکھا پھر حضور کی اونٹنیاں، خوبصورت اونٹنیاں ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو پھر تلوار لے کے کھڑی ہو گئی ساتھ، سبحان اللہ، بیٹے کی میت میں کھڑے ہو کے روئی نہیں، پھر کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا تسی میرا پتر شہید کر دیتا لیکن اب میں زندہ ہوں، جس وقت تک میں موجود ہوں، بے بھلے میں عورت ہوں، میں اکیلا تمہارا مقابلہ کروں گی، حضور کی اونٹنیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں۔ آخر وہ عورت تھی، ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، وہ ڈاکو سن، اونٹنیوں کے اوپر رکھا، اونٹنیوں کو ملائے گئے، اونٹنیوں کو بھی لے گئے، صحابہ رسول کو شہید کر گئے، صحابی ہیں، صحابہ رسول کی بیوی ہیں جلوہ قدر، ان کو اونٹنیوں کے اوپر رکھ کے ان کو بھی لے گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کی اونٹنیوں کے لیے۔ حضور خود آقا و مولا مدینہ پاک سے روانہ ہو گئے، صحابہ ننگی تلواریں اٹھا کے آ گئے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کی اونٹنیوں کے لیے۔ وہ تو جب صحابہ قریب پہنچنا وہاں سے انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا کافروں بدماشوں تہاڈے اندر اے جرأت، ہم صحابہ کے ہوتے تم حضور کی اونٹنیاں لے کے جا رہے ہو، انہوں نے کہا سانو پہنچن دیو کہ ہر کسی جیسے دھون نہ لا کے رکھ دیتے تھے۔ میں کہتا تو حضور کی اونٹنی کے پیچھے دھونے اتارنے کی بات ہو رہی، تو وہ پہ بات کیسی تھی؟ اتنی دھمک، ہاں اتنی دھمک کہ شور تکبیر سے تھرتھرا دی زمین، اور سارا کچھ چھٹ کے ناز کے کافروں نہ گیا، اور نسو آئے تھے نہ سامنے کچھ بھی نہیں چھڑ رہا۔ اس طرح حضور کی اونٹنیاں واپس آئی، وہ صحابیہ بھی جون سے ہیں وہ واپس آئی۔ اب عشق، حضرت ابو ذر غفاری نے صبح کیا عرض کی کہ حضور وہ تو پھر آ جائیں گے، ہم بوڑھے ہو گئے، جوان بیٹا تو چلا گیا، کچھ صحابہ میں ساتھ دے دیں یا اونٹنیاں کسی اور کو نیت فرما دیں، اب وہ ان کی رکھوالی کرے، ہم بڑے کمزور نہیں، پہلے 3 تھے، اب صبح کا سورج نکلا، اب حضرت ابو ذر غفاری اور آپ کی بیوی اب 2 حضور کی اونٹنیاں لے کے جا رہے ہیں، صبح لے کے جا رہے ہیں، شام کو لے کے آ رہے ہیں، پوری طرح لائی، پتر کا کل بھی نہ کیتا، حضور کی اونٹنیوں کی جو خدمت ہے، حضور کی اونٹنیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو راتی جب پھر واپس لے کے انہوں نے پانی دیتا، پھر بٹھایا، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری اور ان کی اہلیہ صحابیہ پھر نہ اونٹنیوں کو مٹھیاں بھرنے لگی، انہیں آج کہتی گئے معذرت سارا ایک کی جوان پتر سی اسی تہاڈے واسطے دے بیٹھے ہیں، لیکن آپ حضور کی اونٹنی ہیں، آپ نے ہم سے ناراض نہیں ہونا، آپ نے ہم سے ناراض نہیں ہونا۔ ہم نے کہا یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ، اور آج ہم نے کیا کیا
حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. آج تسی حضور دے دین نو بھی سیاست بنا دیتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے, حضور کے دین کو بھی سیاست بنا دیا. اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے تیری امت پر, عجب وقت آ پڑا ہے. وہ دین جو نکلا تھا اپنے وطن سے بڑی شان کے ساتھ, آج وہ پردیش میں غریب الغربا ہے. 200 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن 57 اسلامک ممالک ہیں, اسلامی ممالک. پوری دنیا میں اتنا بھی حصہ نہیں ہے زمین کا جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. اگر ہے تو آپ ہمیں بتا دیں کیوں نہیں ہے. اقبال کہتا رہے کہ رسم اذان, اب تو پتہ ہے کافر نے بھی یہ, گوگل پہ بھی یہ آ گیا ہے کہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت پوری دنیا میں اذان نہ پڑھی جا رہی ہے. ایک وقت ڈوبا, یہاں سورج ڈوبا, وہاں نکلا, وہاں نکلا, وہاں ڈوبا. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت پوری دنیا میں اللہ اکبر کی اذان کی صدا نہ بلند ہو رہی. لیکن اذان تو ہے, لیکن حضور کا دین کہاں ہے؟ مساجد تو ہیں, مدارس تو ہیں, میں تو ہوں, آپ تو ہیں, کلمے تو ہم سب پڑھتے, جیسے جی رہے ہیں ویسی دنیا سے چلا جانا. حضور کا دین کدھر ہے؟ اقبال کہتا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب وصاف حجازی نہ رہے. اقبال کہتا وجہ یہ ہے اس وقت تو خالی ایک یا دو مقامات, خالی مسجد نبوی شریف کے اندر اللہ اکبر کی اذان صدائیں بلند ہوتی تھی, مسجد قباء کے اندر ہوتی تھی, لیکن اس وقت بھی حضور کا دین تخت کے اوپر موجود تھا. آج سب کچھ ہے لیکن حضور کا دین نہیں ہے. اللہ کی قسم سب کچھ آپ کو مل جائے گا, یہی ہمارے دل کا درد ہے. اگر آپ سمجھ سکیں نہیں ملے گا تو حضور علیہ السلام کا دین نہیں ملے گا. کیوں آج ہم مسلمان ہیں, میلاد شریف بھی ہے, تقریریں بھی ہیں, مسلمانی کے دعوے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, لیکن یہ آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھے کہ رسمن تو نہیں ہے. ہاں اگر رسمن ہے تو جنہوں نے حضور کو رسمن مانا وہ دیکھ کے بھی منافق رہے. اب میں منافق کے لامدے یہاں بیان نہیں کرتا, وہ آپ نے خود پڑھ لیں گے, وقت کم ہے. جنہوں نے دیکھ کر, جنہوں نے رسمن حضور کے ساتھ محبت کی نا, بائے بار مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے, مسلمان ہیں, مجبوری ہے, اور بلانا تو ہے مولوی نو شادی کرتے, نہیں تو نکاح نہیں ہوئے گا. میں نے کہا میں آپ کو اس کی مثال دے دوں. یہاں عید کی نماز ہوتی ہے اس مسجد میں, جب عید کی نماز ہوتی ہے بتاؤ جی یہ والا ہال بھرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ ہے نا یہاں, کون ہے جی یہ والا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے, پورا ہال بھرا ہوا ہے. ہر مسجد میں ایسا ہی ہے. عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ مسجد بھری پڑی ہے, تازہ غسل ہے, بچے بھی ساتھ ہیں, خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ, مسجد ہے اور وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ بھی 15 منٹ لگ جاتے ہیں. ہم نے کہا میں قرار تشریف فرمائیں, عید کی نماز فرض نہیں ہے. عید کی نماز فرض ہے؟ فرض نہیں ہے. عید کی نماز تو واجب ہے. میں کہا اس میں تو پوری مسجد بھری ہے. کیوں کہ وہ رسم جو آپ نے بنا لی ہے, اگر اس پہ نہیں آئیں گے محلے والے بھی تانے دیں گے عید پڑھنے نہیں آیا ابھی تو. میں کہا فرض نماز تو اس سے 2 گھنٹے پہلے تھی فجر کی, جس میں 3 بندے بھی نہیں تھے پیچھے. فرض نماز تو 4 گھنٹے کے بعد آئی زور کی. کبھی جائیے گا, کبھی توفیق ہوئی کسی مسجد کے اندر جس دن عید کا دن ہو زور کی نماز پڑھنے کے لیے. کئی مساجد ایسے ہیں, مولوی صاحب امام صاحب کو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ملتا نماز کے لیے. کوئی ساز کے سلام کے لیے گیا ہوا ہے تو کوئی سیویاں کھانے کے لیے گیا ہوا ہے. تو یہی بات ہے کہ جب رسمن مانیں گے پھر ایسے ہی ہوگا. آج اٹھیں 2 رنگی چھڑ دے یک رنگ ہو جائے. آج اٹھیں, آج حضور کے دین کے لیے پیسہ لے کر آئیں. کتا جو ہوتا ہے نا وہ بھی زندگی کے اندر ایک نہ ایک مرتبہ اپنا پٹا ضرور توڑتا ہے, لیکن جو کفر کا ایسا پٹا ہے جو ہمارے گلوں میں آ گیا, ہم نے کہا ریلیاں تو ہیں, سب کچھ تو ہم کھا رہے ہیں, لیکن اس حال میں کہ گلے کے اندر کفر کے نام کا پٹا بندھا ہوا ہے, اس حال میں کہ سر کے اوپر کفری نظام کا بھار ہم نے اٹھایا ہوا ہے. میں کہا سر کے اوپر کفر کا بھار کا نظام ٹوک رہا ہے, گلے کے اندر جناب زنجیرہ پیا ہے کافر کا, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جتنا بھی زور لگا لیں یہی وہ کفری پٹا ہے. ایک شیر نے تسی پٹے پا دو, سلاخت اندر بند کر دو, وہ جتنا بھی زور لگائے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے. یہی بات ہے, یہی مثال ہے میری اور آپ کی. آج ہم جتنا بھی زور لگائیں, دل تو ساروں کا جلا ہوا نہیں ہے فلسطین کی وجہ سے, لیکن چاہ کے بھی آپ کون سا شخص ہے؟ مجھے خود اس دن بندے نے فون کیا, اس نے کہا جی 5 کروڑ تک میں دینے کے لیے تیار ہوں. رضوی صاحب آپ پتہ کریں, میں میرے بیوی بچے, ہمیں کوئی بندہ فلسطین بھیج دے. ہم نے کہا جناب پہلے جا سکتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی فلسطین جانے کی, پہلے جا سکتے تھے, لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تمام مسلمان ممالک نے پابندی لگا دی ہے, کوئی شخص فلسطین نہیں جا سکتا. میں کہا یہ تو ہمیں تو انہوں نے اس طرح جکڑ لیا. آپ بتائیں آپ 4 روپے فلسطین جا سکتے ہیں؟ زور بازو تو ہے, کیا یہ آپ جہاد کے لیے لگا سکتے ہیں؟ یہ آپ کی جان کی مثال, یہ ایسا کفریہ سسٹم ہے, یہ آخذہ پٹا ہے جس کی خلاصی کے لیے ہم اذانیں دے رہے. تو آج یہ پٹے توڑیں, آج وقت ہے. آپ چاہ کے بھی اپنی جان جو سے ہے وہ دین اسلام کے لیے نہیں لگا سکتے. اور دوسری کفریہ نظام کی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے حق لال کے پیسے ہوں گے. آپ مسلمان ہیں, حضور کے غلام ہیں. میں خود چونکہ معیشت کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں,
آپ حضور کے غلام ہیں. کفریہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ آپ کا 1 روپیہ بھی وہ دین کے لیے نہیں لگنے دے گا. آج آپ لوگ سب حق حلال کما رہے ہیں. بتائیں جی حق حلال آپ کمائیں, کم سے کم 50% ٹیکس ریاست آپ کا لے جائے. تسی 1000 روپیہ بچا کے گھر آؤ, رستے پہنچنے تو پہلے ریاست آپ سے 500 روپیہ وہ آدھا ٹیکس آپ سے لے جاتی ہے. لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی ہے؟ 2 بلب نہ چلاؤ تو 10,000 روپیہ بل ہے. کیوں انہوں نے پیو تو پاکستان ہے. جو وقت کے حاکم ہیں ان کے باتھ روموں میں بھی ایسی لگے ہیں, ان کا بھی بل ہم دیں. ٹھیک ہے جی, یہ وہ بات ہے کہ آپ نے آدھا سے زیادہ پیسہ ٹیکس کی مد میں حکومت آپ سے لے گی. حق حلال کی کمائی آپ کی ہے. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ, بچوں کا پیٹ آپ نے کاٹا, حق حلال کی کمائی آپ نے کی, حضور کے آپ غلام مسلمان, لیکن آپ کے دیے ہوئے پیسے وہ تو وقت کے حاکم ان کی شرابیں پی گئی. حقیقت میں آپ کو بات بتا رہا, جو پیسے آپ دے رہے, یہ کفریہ نظام ہے. جو پیسے آپ دے رہے, آپ نے سوچا ہے بچے کا پیٹ آپ نے کاٹا, اس کو دودھ نہیں پلایا. لوگوں کے بچے کی زبانیں پھلوں کا رس بھول چکی ہیں, پھلوں کا ذائقہ بھول چکی ہیں, پھلوں کا سیزن گزر گیا. کئی لوگوں کے ایسے بچے کہ وہ پھل بھی نہ کھا سکے. مجھے بتائیں یہ تو حضور کی ایک ذات ہے جو ہمارا بھرم رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. مجھے بتائیں اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, کس کے پاس اتنا پیسہ علاج کرا سکتا ہے؟ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بچے روز سے رات کو انڈے کھا کے سوتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کے بچے روز رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بچے ہر موسم کا پھل کھاتے ہیں؟ میں کہا یہ نعمتیں ساری رب کی تھی, لیکن وقت کے ظالم کو اوپر بٹھایا, یہ نعمتیں بھی ہم سے دور ہو گئی. آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا دین مانگتا ہے 2.5%, دین تو یہ کہتا ہے کہ 2.5% مال جمع کرو. آگے حضور نے فرمایا مال جمع ہو جائے. آقا مولا نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ لقمے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. آگے حضور نے فرمایا جو مال تم جمع کرو گے جمع کرو. جو مال تمہارے پاس جمع ہو گیا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس مال کی میل نکالنی ہے. زکوٰۃ مال کی میل ہے, مال کی میل نکالو 2.5%. ساڑھستان میں اپنے پاس رکھیں, ساڑھستان میں اپنے پاس رکھیں, 2.5 ریاست کو دیں. بدلے میں رب بھی خوش ہوگا, رب کا بھی خوش ہوگا. بدلے میں یہ اعلان ہوگا ملک پاکستان سے 7 گنا بڑی ریاست ہے. تو پھر آج فرات کے کنارے کتا بھی کوئی بھوکا مرے گا, عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے گا. یا 2.5 روپے دے کر کتا بھی بھوکا نہیں مرتا. جب دین تخت پر ہوگا, جب اسلامی ریاست ہوگی, میں کہا یہاں تو 50 دے کے لوگ بھوکے نہیں مارے, لوگ خودکشیاں نہیں کر رہے. لوگوں کی جوان بیٹیاں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی, آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ہم لوگ اکثر رات کو سفر میں رہتے ہیں, جوان مسلمان بچیاں فٹ پاتھوں کے اوپر کھلے آسمانوں کے نیچے نہیں سو رہی. بچوں کا پیٹ آپ کاٹیں, آپ بندے کو پیسے دیں, وہ جا کے شراب پی لے, پھر ٹھیک ہو. بچوں کا پیٹ آپ کاٹیں, وہ جا کے اس کا زنا کریں. اس کی میں آپ کو مثال دے دوں, 7 بجٹ پاس ہو رہے ہیں ملک پاکستان میں, کم سے کم 7 بجٹ. جو پیسے آپ نے دیے تجوریوں اوپر نے بھری, آج بجٹ پاس ہوا. مجھے بتائیں جی 7 بجٹ کے اندر 1 روپیہ بھی کیا مسجد کے لیے رکھا گیا؟ کیوں؟ آپ لوگ تو سارے مسلمان ہیں, حق حلال کے پیسے آپ کے ہیں. اسلامی ریاست ہے, ملک پاکستان کا بجٹ پاس ہوا, 1 روپیہ بھی مسجد کے لیے نہیں رکھا گیا, 1 روپیہ بھی مدرسے کے لیے نہیں رکھا گیا, 1 روپیہ بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں رکھا گیا. ہاں آپ کے پیسے رکھے گئے, خدا کی قسم سینما دی ہے, آپ کے پیسے رکھے گئے ہیں اداکاراؤں کے لیے, آپ کے پیسے رکھے گئے ہیں گردوارہ بنانے کے لیے, آپ کے پیسے رکھے گئے ہیں سینما گھروں کے لیے. تو اس لیے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاکہ قرآن ہو کر. اقبال بھی رویا, اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں. اور اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. دین کو غالب کرنے کی آرزو و تصور ہی جاتا رہا, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے. 40 لاکھ بندہ اس سال بھی حج کے لیے جائے گا, قبلہ اول بیت المقدس کے لیے کوئی نہیں جائے گا. 40 لاکھ بندہ حج کے پھیرے لگانے جو چلا جائے گا, حضور کی عزت کے لیے کوئی باہر نہیں نکلے گا. نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے, لیکن تو خود باقی نہیں. اس لیے رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا ضرور ہے کہ آپ نے حضور کی عزت کے لیے کیا کیا, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ نے کیا کیا. تو سارے گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن اس چیز کا وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد آپ نے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا. نکلیں گے نا جی انشاءاللہ. آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے دے, وعدہ کرے آج کے بعد اگر پیسہ خرچ ہوگا تو دنیا دار کے اوپر نہیں, مساجد کے اوپر, مدارس کے اوپر, حضور کے دین کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے, قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو حضور کا عشق عطا فرمائے, اور اسلام پر زندگی مان و خاتمہ عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.